السلام علیکم عزیز طلباء و طلبات، ڈاکٹر محمد خرم شہزاد شعبہ عربی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے کورس 4905 القواعد التطبیقیہ یعنی کہ اپلائیڈ گرامر کا آج ہمارا یہ چھٹا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم اپنی کتاب کے یونٹ نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے، جس کا عنوان ہے الفعل و استخدامہ، جس میں ہم فعل مضارع کو پڑھیں گے۔ فعل مضارع کے بنیادی طور پہ جو صحیح الاخر اور معطل الاخر ہوتا ہے، کوئی بھی فعل مضارع کا صیغہ ہے اور اس کا آخری لفظ اگر وہ صحیح ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ صحیح الاخر ہے، یعنی اس کا آخری جو لفظ ہے یا آخری حرف ہے یہ ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا آخری حرف حروف علت میں سے کوئی ہوگا، یعنی الف، واو اور یا، ان تینوں میں سے کوئی ایک حرف اس کے آخر میں آ رہا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ حروف علت ہے، یعنی معطل الآخر ہے، یعنی اس کا آخری حرف حرف علت میں سے کوئی ایک ہے۔ تو ان کی اقسام آگے کیا ہوں گی وہ ہم پڑھیں گے۔ اس کی بنیادی طور پہ 6 اقسام ہیں۔ رفع المضارع یا رفع الفعل المضارع الصحیح الآخر، یعنی وہ فعل مضارع جس کے آخر صحیح ہوتا ہے اور اس کو رفع دی جاتی ہے، پھر جس کا آخر معطل ہوتا ہے اور اس کو رفع دی جاتی ہے، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز جزم الفعل المضارع صحیح الاخر اور صحیح معطل الاخر، یہ دوسری چیز ہوگی، یعنی اس کو جزم دینا، پہلے میں اس کو رفع دینا اور دوسرے میں اس کو جزم دینا۔ اور تیسرے نمبر پر نصب الفعل المضارع صحیح الاخر والمعطل الاخر، یعنی وہ فعل مضارع جس کا آخری لفظ یا صحیح ہوگا یا معطل ہوگا تو اس کو ہم نے نصب دیں گے، تو اس پہ کیسے نصب دیں گے اور اس پہ کیا اثر ہوگا، یہ ہمارا آج کا انشاءاللہ عنوان ہے۔ پہلے نمبر پہ رفع الفعل المضارع صحیح الاخر، وہ فعل مضارع جس کا آخری حرف صحیح حروف صحیح میں سے ہو۔ مثال کے طور پہ تعمل، اب یہ تعمل ایک لفظ ہے، ایک فعل ہے، فعل مضارع جس میں آخر میں لام جو ہے وہ حرف صحیح ہے، وہ حرف صحیح ہے، حرف معطل نہیں ہے، یعنی حرف علت نہیں ہے۔ تو اب یہ کیسے، اس کے آخر کے اعراب کیا ہوگا، اس کا زبر ہوگی، زیر ہوگی، جزم ہوگی، تو یہ ہم پڑھیں گے۔ رفع الفعل المضارع الصحیح الاخر، وہ فعل مضارع جس کا آخری حرف آخری لفظ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، تو اس کو ہم رفع کیسے دیں گے۔ یرفع الفعل المضارع صحیح الاخر بالضمہ، اس کو ضمہ کے ساتھ ہم رفع دیتے ہیں۔ اذا لم يسبقه ناصبا او جازما، جب اس سے پہلے کوئی حرف نصب نہ ہو اور حرف جزم نہ ہو، حرف جازم حرف ناصب اسی سبق میں ہم مزید پڑھیں گے۔ اگر ان حروف میں سے، یعنی اس میں لام نہ ہو، لائے امر نہ ہو، لہی نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہو، یا حرف لن نہ ہو، تو اس کو رفع دی جاتی ہے۔ تعمل وزارت المعارف السعودیہ علی نشر العلوم والمعرفہ، ایک مثال دی گئی ہے آپ کی۔ اب تعمل لام کے اوپر پیش آ رہی ہے، کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے نہ حرف جزم ہے اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے جو اس کو نصب دے سکے، یعنی نہ کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے جو اس کو نصب دے سکے اور نہ ہی کوئی ایسا لفظ آ رہا ہے جو اس کو جزم دے سکے، اس لیے یہ رفع ہوگا، یعنی لام کے اوپر ہم پیش پڑھیں گے۔ دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں، یدرس فیہا الطلاب العلوم العالیہ والفنون المختلفہ۔ اب یدرس، اس میں سین کے اوپر ہم نے پیش پڑھی ہے، کیوں پڑھی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جو اس کو نصب دے، یعنی اس کے اوپر زبر دے یا اس کو جزم پڑھا جائے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم پیش پڑھیں گے، یدرسو پڑھیں گے، یدرسا یا یدرس نہیں پڑھیں گے بلکہ یدرسو پڑھیں گے، سین کے اوپر پیش آئے گی۔ تو یہ ہو گیا رفع المضارع، رفع الفعل المضارع صحیح الاخر، یعنی یہ صحیح لفظ ہیں دونوں، لام بھی صحیح ہے اور سین بھی صحیح ہے۔ اب آگے ہم پڑھتے ہیں رفع المضارع یعنی رفع الفعل المضارع المعطل الاخر، وہ حرف یا وہ لفظ یا وہ فعل جو مضارع ہے اور اس کا آخری جو حرف ہے وہ حروف علت میں سے، جیسے آپ کی کتاب میں مثال دی جا رہی ہے خیر الناس من لا یخشی الا اللہ۔ اب یخشا ہے لفظ اور یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اس کے آخر میں یا آ رہا ہے۔ یرفع الفعل المضارع المعطل الاخر، اس کو بھی پیش دی جا رہی ہے بضمہ مقدرہ علی آخری، آخر میں مقدر ہوتی ہے، یعنی کہ محذوف ہوتی ہے، پڑھی جاتی ہے، لکھی نہیں جاتی، کیونکہ کسی مشکل کی وجہ سے اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. اگر الف آئے گا تو پھر بھی اس کو مقدر سمجھا جائے گا. اچھا واو اور یا آئے گی تو پھر کیونکہ ثقیل ہو جاتے ہیں، پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں پہ بھی یہ معذوف ہوگی، یعنی موجود نہیں ہوگی، پڑھی جائے گی. خیر الناس من لا یخشا الا اللہ، لوگوں میں سے بہترین وہ ہیں جو نہیں ڈرتے ہیں سوائے اللہ سے. اسی طرح لفظ آ رہا ہے یعفو، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بھی ہم نے مقدر کی ہوئی ہے، یعنی اس کو پڑھ نہیں رہے ہیں ہم. اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس جزم الفعل المضارع صحیح الآخر. وہ مضارع جو صحیح الآخر ہوگا اس کو جزم کب دی جاتی ہے، یعنی فعل مضارع کو کہ آخری حرف کو جزم کب دی جاتی ہے. الفعل المضارع الصحیح الآخر یجزم بالسکون، سکون ساکن کے ساتھ جزم دی جاتی ہے. اذا وقع بعد حرف من احرف الجزم، حروف جازمہ میں سے کوئی لفظ اس سے پہلے آ جائے، یعنی فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو اس کے آخر میں جزم آئے گی. وہ پیش جو ہم نے پہلے پڑھی ہے وہ پیش ختم ہو جائے گی. یہ 3 لفظ ہیں، لا نہیں ہے، لام امر ہے اور لم ہے. مثال دی جا رہی ہے آپ کو وَلَا تَقْصُرْ فِي دُرُوسِكَ، ٹھیک ہے. اب تقصر ہونا چاہیے اصل میں، لیکن کیونکہ پہلے لام آ گیا ہے تو اس لیے وَلَا تَقْصُرْ آئے گا، ٹھیک ہے، لا تقصر. اس طرح نیچے فَلَمْ يَبْخُلْ، ٹھیک ہے، بخلا یبخلو ہوتا ہے تو آخر میں لام ساکن ہو گیا ہے، یعنی اس کے اوپر جزم آ گئی ہے. جزم الفعل المضارع معطل الاخر، وہ مضارع جو جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے تو اس کا اعراب کیسے ہوگا. اذا دخلت الاحرف الجازمہ علی الفعل المضارع المعطل الاخر جزم الفعل بحذف حرف العلہ من آخرہ، اس کے آخر سے حرف علت کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی جزم دینی ہو تو اس کے آخر میں حرف علت ختم کر دیا جاتا ہے. مثال دیکھیں وَلْتَأْتِ أَمَامَهُ مَا يَسُرُّكَ، ٹھیک ہے. اب وَلْتَأْتِ ہے آیا ہے کیونکہ اصل میں یہ اس سے پہلے آنے سے پہلے تأتی تھا، آگے یا بھی تھی، لیکن کیونکہ اس سے پہلے حرف جازم آیا ہے، لام آ گیا ہے، لام جازمہ، تو اس لیے اس کو جزم دی جاتی ہے اور آخری حرف جو حرف علت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں وَإِن لَمْ تُعْتِ كُلُّ ذِي حَقٍ حَقُّهُ، ٹھیک ہے، حقہ. اب لم تعطی ہے، اب تعطی ہونا چاہیے اصل میں یا تعطا ہونا چاہیے اصل میں، لیکن کیونکہ پہلے لم آیا ہے تو اس لیے اس کے بعد یا کو ہم نے حذف کر دیا ہے. الف کو بھی حذف کر دیتے ہیں، یا کو بھی حذف کر دیتے ہیں، یا وہ یا جو الف کی صورت میں یا وہ الف جو یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے، یعنی الف مکسورہ ہے تو اس کو بھی ہم نے حذف کر دینا ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے تیسری چیز. ہم نے پہلی چیز پڑھی کہ اس کے آخر میں رفع دیتے ہیں. کب دیتے ہیں؟ جب اس کے آخر میں کوئی حروف ناصبہ نہیں ہوتا ہے اور حروف جازمہ کوئی نہیں ہوتا ہے اس کے شروع میں، تو اس کو ہم دیتے ہیں رفع، یعنی اس کو پیش دیتے ہیں، اس کے آخری لفظ کو پیش پڑھتے ہیں، جیسے ینصرو ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز ہم نے پڑھی کہ کب ہم اس کو جزم دیتے ہیں، جب حروف جازمہ میں سے کوئی آ جاتے ہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ نصب وہ فعل مضارع جس کا آخری لفظ صحیح ہوتا ہے، یعنی آخری حرف صحیح ہوتا ہے. ینصب الفعل المضارع صحیح الآخر بالفتحہ الظاہرہ، ظاہری طور پہ زبر دی جاتی ہے اگر اس سے پہلے ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے. کون سے حروف؟ ان، لن، کی، اذن، لام تعلیل اور حتی. یہ جو 6 لفظ ہیں یہ آ جائیں، یعنی فعل مضارع سے پہلے یہ آ جائیں تو آپ نے فعل مضارع کے آخر میں زبر دینی ہے. مثال ملاحظہ فرمائیں وَلَمْ يَمُرَّ وقت طویل، یہ ایک مثال آ رہی ہے. حَتَّى تَكُونَ، حَتَّى تَكُونَ، اب تکونو ہے اصل میں، لیکن کیونکہ حتی آ گیا ہے تو اب اس کے بعد حتی کے بعد تکون ہوگا، نون کے اوپر زبر آ جائے گی. یہ اعراب ہوا جب آخر میں حروف صحیح آ رہے، یعنی تکونہ کے آخر میں دیکھیں نون ہے جو حرف صحیح ہے، حرف علت نہیں ہے. اب آگے ملاحظہ فرمائیں نصب الفعل المضارع المعطل الآخر، نصب اس کو کب دی جاتی ہے؟ جب وہ معطل الآخر ہو، یعنی آخر میں اس کے کون سے لفظ ہوں جو حرف علت، الف، واو، یا. یہ جو الف، واو، یا 3 لفظ ہیں یہ آئیں تو کیسا اعراب ہوگا؟ اچھا، ينصب الفعل المضارع المعطل الآخر بالالف اذا دخلت علیہ الاحرف الناصبہ. اگر معطل الآخر ہے حرف مضارع اور اس کو ہم نے نصب دینی ہے، یہ یعنی حروف ناصبہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں تو نصب دی جاتی ہے الف کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن یعنی فتح مقدر ہو جاتی ہے، الف آ جاتا ہے. جبکہ اگر معطل الآخر یا کے ساتھ ہو یا واو کے ساتھ ہو تو پھر فتح جاتی ہے
یا کے ساتھ اور واو کے ساتھ ظاہری طور پر۔ نصب الفعل المضارع معطل الآخر، یعنی معطل الآخر، اس کے آخر میں حرف علت ہوگا، حرف مضارع، اس کے آخر میں اگر نصب کب آئے گی، یعنی اس کو کب منصوب کیا جائے گا، کب اس کے اوپر زبر آئے گی۔ فعل مضارع جس کے آخر میں ناقص، مثال کے طور پہ یسعی ہے، یسعی، نصب کی حالت میں فتح مقدر ہوگا، یعنی ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ الف پر فتح ظاہر کرنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ عذر کی وجہ سے، مشکل ہونے کی وجہ سے اس میں الف ظاہر، زبر ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ اور واو اور یا کی جہاں تک دیکھی جائے نصب کی حالت میں فتح ظاہر ہوگا، کیونکہ ان پہ ظاہر کرنا ممکن ہے اور مشکل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یدعو، ٹھیک ہے، یدعو ہے، اور اس سے یدعو بھی پڑھ سکتے ہیں، یرمیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے، یونٹ نمبر 3، جس میں ہم نے پڑھا ہے کہ حرف آخر اگر مضارع کا صحیح الآخر ہو یا معطل الآخر ہو تو اس کا اعراب کیسے دیا جاتا ہے، یہ اس سبق میں ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم حاضر ہوں گے اس کے اگلے یونٹ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد خرم شہزاد، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ مع السلامہ۔